سوشل میڈیا اور اس کے اثرات اس عنوان پہ گفتگو کرن دی سنن دی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک حقائق سمجھ دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے جڑی چیز خرچ ہوتی وہ ہے مال۔ موبائل خرید رہے ہیں، بیلنس کرانا ہے، پیکج لگوانا ہے، ان ساریاں چیزاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تزول قدم ابن ابی آدم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن بندے دے قدم اونی دیر تک اپنی جگہ تو اٹھا نہیں سکے گا جنی دیر تک اللہ پاک کو بالکل 5 سوال نہیں کر لے گا۔ پہلا سوال کہ عمر دیتی، زندگی دیتی تے کڑے کماں چ خرچ کی۔ دوسرا سوال اللہ پاک یہ فرمائے گا تینوں میں جوانی دیتی سی، جوانی نو کتھے ضائع کرتا رہے۔ حالانکہ سمجھدار بندے بیٹھے ہو، زندگی میں جوانی نہیں، جدو عمر دا زندگی کا سوال ہو گیا تو پھر خالق مالک جوانی دا خصوصی طور پہ سوال کرے گا۔ تیسرا سوال کہ میں تینوں مال دیتا سی تو وہ خرچ کتنے کرتا رہے، تے مال کمایا کس انداز دے نال۔ اس حدیث پاک کو پتہ کی چلیا کہ جس طرح مال کمانا حلال طریقے دے نال، جائز طریقے دے نال ضروری ہے، اسی طرح مال خرچ کرنا بھی کسی اچھی اور جائز جگہ تے ضروری ہے۔ مال تے حلال طریقے دے نال جمع کر لیا، کما لیا، لیکن انہوں خرچی غلط جگہ تے ناجائز جگہ تے کرنا شروع کر دیتا تے وہ دے بارے بھی خالق مالک فرماندا ہے انی دیر تک بندہ قدم اٹھا نہیں سکے گا جنی دیر تک وہ دے کوئی میں سوال کر نہیں لاتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دی آیا مبارکہ قرآن پاک دا 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان تے پائی نے، اور شیطان اپنے رب دا نہ شکر ہے نہ فرمان۔ تو پہلی چیز جڑی اس چیز تے خرچ ہوندی ہے موبائل تے سوشل میڈیا تے، وہ ہے مال۔ اور مال دے بارے خالق مالک قرآن پاک دی آیا مبارکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ہر نعمت دے بارے سوال کیتا جائے۔ سانو سوچنا چاہیے کہ اسی اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، تے اسی اس سوشل میڈیا کو فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں، خیر پا رہے ہیں یا برائی زیادہ اسی سمیٹ رہے ہیں۔ جے تے خیر پا رہے ہیں تے پھر تے خیر ہی خیر ہے، تے بھلا ہی بھلا ہے۔ تے جے جناب
شر حاصل کیتا جا رہا ہے تے برائی حاصل کیتی جا رہی ہے، تے پھر جواب دین دے واسطے تیاری کر لو، جڑا جواب قیامت والے دن عرشاں دے خالق نے خود بندے کو پوچھنا۔ یہ پہلی چیز ہے مال۔ اور دوسری چیز جدا استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا تے، موبائل تے، وہ ہے نظر۔ اکھ کدا سی اکھ دے نال نظر دے نال انہوں سی دیکھنے آ، اور نظر دے بارے قرآن مجید فرقان حمید دیاں بے شمار ایتاں نے جدے چ عرشاں دا مالک سانو جھنجھوڑ رہا ہے۔ قرآن پاک دا 24 پارہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ جڑی اکھ خیانت کرتی ہے رب آندا ہے وہ بھی جاننا۔ وما تخفی الصدور، اور دلاں دے وچ جڑے خیالات آندے نے خالق مالک فرماندا ہے میں وہ بھی جاننا۔ بظاہر کمرہ بند کر کے رضائی دے وچ چھپ کے تے بندہ موبائل دا استعمال کر رہا ہوندا ہے اور سوچ یہ رہا ہوندا ہے کہ مینوں تے ہن کوئی نہیں ویکھ رہا، لیکن قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ تے غور کرو، خالق مالک فرماتا ہے کہ میں خیانت کرنے والی آپ کو جاننا ہوں۔ اور قرآن پاک دا اور انداز جھنجھوڑ دینے والا ہے، فرمایا یستخفون من اللہ، کیسا انسان ہے کہ تو لوگاں تو چھپنا ہے برائی کرن دے واسطے کہ مینوں فلاں نہ دیکھے تے مینوں فلاں نہ دیکھے۔ فرمایا ولا یستخفون من اللہ، تے کدے تینوں یہ خیال نہیں آیا کہ میرا رب تے مینوں ویندا پیا، کدی اودے تو بھی خیال کیتا کر کہ میں چھپ جاواں تے میں بچ جاواں؟ فرمایا یہ ہو سکتا ہی نہیں۔ قرآن پاک دی تیسری آیا مبارکہ ہے، قرآن پاک دا 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں نو ایمان والیاں نو حکم فرما دیو کہ اپنیاں نظراں نو جھکا کے رکھیا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کیتا کرو۔ اس آیا مبارکہ تے بھی غور کرو، خالق مالک نظر تے پابندی لگا رہے ہیں، اکھ نو آوارہ نہیں چھوڑ رہا کہ جو دل کرے وہ ویکھی جو دل کرے نہ ویکھی۔ فرمایا نظرہ جھکا کے رکھو اور شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ کریم نے نظر نو تے شرمگاہ نو ایک قید دے وچ جوڑیا کیوں ہے کہ نظرہ نو جھکاؤ شرمگاہ دی حفاظت کرو؟ مفسرین فرماندے نے سب تو پہلا جڑا معاملہ ہے وہ اکھ دا ہے۔ اکھ جدو غلط جگہ تے اٹھدی ہے، ناجائز جگہ تے اٹھدی ہے، پھر وہ اکھ انسان دے دل دی طرف اس بات نو منتقل کر دیئے، ڈال دیئے، ان کنوے کر دیئے، پھر انسان دے دل دے وچ خیال آتا ہے، چونکہ دل جڑا ہے وہ بادشاہ ہے، تے پھر بادشاہ اپنی رعایا کو کم لیندہ، نتیجہ کی نکلتا ہے کہ انسان برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے خالق مالک نے فرمایا کہ نظرہ جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رستیاں تے بیٹھن تو بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور دے تو بغیر تے ساڈا گزارا ہی نہیں، تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر رستیاں تے بیٹھنا ہے تے انہاں دا حق ادا کرو۔ تے جدو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی تھی آقا رستے دا حق کی ہے، تے پہلا جملہ سنیا جی، حضور نے فرمایا نظران نیچی رکھنا، نظرہ جھکا کے رکھو اور گزرن والیاں نو نیکی دا حکم دیو، برائی تو منع کرو، سلام عام کرو۔ تو دوسری چیز جڑی سوشل میڈیا تے جتنا استعمال ہے وہ کی ہے اکھ، نظر ہے، نظر دا استعمال ہے، نظر دا آوارہ ہونا ہے۔ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ کی ہو جائے گا، لیکن صاحبو جس
اکھ دے وچ ناپاکی آ جائے، غلاظت آ جائے، بے حیائی آ جائے، عریانی آ جائے، فحاشی آ جائے، پھر انہوں دوسرے مناظر تو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کل عین باقیۃ الی یوم القیامہ، قیامت والے دن ہر اکھ رو رہی ہوگی۔ آج جس قدر انسان نے مرضی اپنے آپ کو حشاش بشاش رکھیا ہے، وہ آندا میں اپنے قریب غم نہیں آن دیندا، دکھ نہیں آن دیندا، پریشانیاں نہیں آن دیندا، میں ہر وقت جناب خوش رہنا، میں ہر وقت حشاش بشاش رہنا۔ لیکن حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہی ایسا ہوگا، قیامت دیاں ہولناکیاں ایسیاں ہوں گیاں کہ وہ دن اکھاں دے وچ آنسو آ جان گے۔ لیکن فرمایا الا من ثلاثہ، تین قسم دیاں اکھاں نے جڑیاں رون گیاں نے۔ غدت عن محارم اللہ، پہلی وہ آنکھیں کہ ہر طرف دیکھ دی ہے لیکن او دے نہیں دیکھ دی جنہیں رب رسول دیکھن دی اجازت نہیں دیتا۔ ہر نظارے دا وہ لطف لیندی ہے، ہر منظر نو دیکھ دی ہے، لیکن جیڑی چیز تو رب رسول نے منع کر دیتا اس سائڈ تے وہ آنکھ نہیں جاندی۔ حضور پاک فرماندے نے قیامت والے دن ہر آنکھ رو رہی ہوے گی لیکن اس آنکھ دے وچ آنسو نہیں آن گے۔ بڑے امن دے نال، بڑے سکون دے نال اور بڑے اطمینان دے نال اپنا سفر طے کردے ہیں جنت دے وچ داخل ہو جاوے۔ دوسری آنکھ فرمایا وعینا ساہرت فی سبیل اللہ، او مجاہد تے او جوان جڑا سہارت تے کھڑے ہو کے پہرا دے دے کہ میں رات نو جاگ رہا، میرے جاگن دی وجہ تو مسلمان دیاں عزتاں، مسلمان دا مال اور مسلمان دا خون محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس مجاہد دی آنکھ بھی قیامت والے دن رون کو محفوظ ہو جائے گی۔ اور تیسری فرمایا وعین یخرج منہا مثل رقص الذباب من خشیت اللہ، او آنکھ کہ جس آنکھ دے وچوں اللہ دے ڈر نال، اللہ پاک دے خوف نال آنسو آ جائے۔ تے آنسو بھی کنا آوے؟ فرمایا جنہ مکھی دا سر ہوندا ہے، مکھی دے سر دے برابر خشیت الہی دی وجہ تو، خوف خدا دی وجہ تو آنسو آ جاوے، ہر آنکھ روے گی، لیکن قیامت والے دن اللہ پاک اس آنکھ نو بھی رون تو محفوظ فرما دے گا۔ تو پہلی کیڑی آنکھ جڑی ناجائز نہیں دیکھی، اپنی آنکھ دا غلط استعمال نہیں ہون دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دا یہ مبارک زمانہ ہے، بارش نہیں آ رہی، قحط سالی پہ گئی، لوگ آپ دی خدمت حاضر ہوئے، تے آپ نے فرمایا بھی چٹیل میدان دی طرف چلو، اس مقام تے جا کے اللہ دی بارگاہ میں دعا کر دے۔ جب چٹیل میدان دے میں چلے گئے تے فوراً ہی وحی آ گئی۔ وحی کی آ گئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم نو تے اپنے امتیاں نو کہہ دے کہ جن نے گناہ کیتا ہے نا وہ دعا چ شامل نہ ہوئے۔ جدو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیاں نو ایک پیغام دیتا کہ آپ نے اپنا رخ انور کعبہ شریف دی طرف کر لیا تے انہاں دی طرف پیٹھ کر دیتی، کچھ بھی کسی نو جان لگیا شرمندگی نہ ہو۔ جدو کچھ وقت اس طرح گزاریا تے جدو پیٹھ پھیر کے ویکھیا تے ایک بندہ کھڑا تھا، ساری قوم چلی گئی۔ جب وہ کھڑیا ما اصاب منکم ذنبا، آپ انہوں کہنے لگے تو زندگی وچ کدے گناہ نہیں کیتا؟ تے وہ کہنے لگے جی ایک باری گناہ کیتا سی۔ پوچھا کی گناہ کیتا سی؟ تے کہنے لگیا ذات یوم اصلی، میں ایک دن نماز پڑھ رہا سا تے نماز پڑھ دے ہیں مرت امرات، اچانک ایک عورت گزری، تے جدو عورت گزری تے میں نماز دی حالت دے وچ ایک آنکھ اٹھا کے اس عورت دی طرف دیکھ لیا، تو جدو عورت چلی گئی تو میں نماز مکمل کر لی تے میرے زمین نے میں نے جھنجھوڑیا کہ تو ایک ہی کیتا ہے، نماز پڑھن لگیا بھی نظر دے نال خیانت کی تھی، نظر نو آوارہ ہون دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو امتی عرض کرتا ہے حضور پھر میں سلام پھیرن تو بعد اپنا انگوٹھا اس آنکھ دے وچ داخل کیتا تے آنکھ نو باہر کڑ کے تے ڈیلا تھیلی تے رکھ کے تے میں آنکھ نو مخاطب ہو کے کیا جیڑی آنکھ یا جیڑی چیز رب دی نافرمانی کرے او دا انجام یہی ہوندا ہے۔ میں فوراً ہی اپنے آپ کو سزا دے لی سی اور فوراً ہی سچی توبہ کر لی سی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جدو امتی دا اے معاملہ سنیا تے تڑپ گئے، مچل گئے اور وجہ چاہ گئے
تے وجہ جا کے کہنے لگے الا دعائک حتی اؤمنا، اے میرے امتی تو دعا مانگ، میں نبی ہو کے تیرے پیچھے آمین آکھا گا۔ یہ وہ لوگ نے جنہاں نے اپنی نظر نو آوارہ نہیں ہون دیتا، اپنی نظر نو بھٹکن نہیں دیتا، اپنی نظر نو بے حیائی کی طرف نہیں جان دیتا۔ تے صاحبو سوشل میڈیا تے دوسری چیز جدا تعلق ہے وہ کی ہے؟ بولیے بھئی، نظر۔ پہلی چیز مال ہے کہ اسی مال خرچ کر کے موبائل خریدنے ہاں، پیکج لگوانے ہاں، بیلنس کرانے ہاں، قیامت والے دن خالق مالک کے دے بارے بھی سوال کرے گا کہ پیکج لگوانا سے حاصل کسی کرتا، اس پیکج تو کی خیر کی لیندا سے، دین کی سکھتا سے، شریعت کی سکھتا سے، کہ صرف فلماں ڈرامے انہاں چیزاں تے پیکج لگوا کے اپنا پیسہ ضائع کردہ سے تے صاحبو پھر قیامت والے دن کی جواب دیا۔ دوسری چیز ہے نظر، کہ نظر دے بارے پوچھا جائے گا۔ خالق مالک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار فرما رہے ہیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو، اور رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العینانی زناہما النظر، فرمایا غلط جگہ دی طرف دیکھنا اکھاں دا زنا ہے۔ اکھ بھی زنا کر دی، ہاتھ بھی زنا کردا ہے، انسان دے پیر بھی زنا کر دے۔ جدو پوچھا گیا کہ حضور پاک نے فرمایا ہتھاں دا زنا کسی نے نجائز چیز نو پکڑنا اور چھونا ہے، پیراں دا زنا غلط جگہ دی طرف چل کے جانا ہے، اکھاں دا زنا غلط چیز نو دیکھنا ہے۔ تو سانو چاہیے کہ اسی اپنی اکھ تے مکمل کنٹرول کریں، اپنی اکھ تے مکمل پہرا دئیے۔ محفل لگی ہوئی ہے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان دی، رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا سب سے خوبصورت ترین عمل کون سا ہے؟ کسی نے کیا نماز پڑھنا، کسی نے کیا اطاعت کرنا، کسی نے کیا شوہر دی فرما برداری کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور پاک فرماتے سی نہیں، یہ اچھا عمل ہے لیکن خوبصورت ترین نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہندے نے میں گھر آیا اور سیدہ پاک کو پوچھا، سیدہ پاک کو کہ عورت دا سب تو خوبصورت ترین عمل کی ہے؟ سیدہ پاک مسکرا کے کہنے لگیاں نہ عورت کسی نو ویکھے تے نہ کوئی عورت نو ویکھے۔ سبحان اللہ، اے عورت دا سب تو خوبصورت ترین عمل ہے۔ جدو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے آ کے جواب دیتا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمان لگے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ الزہرا تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، کریم آقا تے جلویاں دا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز دی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا۔ سبحان اللہ، اس واسطے عورت تے عید دی نماز واجب نہیں، عورت تے جمعہ واجب بولیے نہیں، لیکن عورت تے پردہ واجب ہے۔ اور کی رہا ہے کہ جمعہ پڑھنے بھی عورتاں جا رہی ہیں، تراویح پڑھنے بھی جا رہی ہیں، کس چیز نو پمال کر کے؟ پردے نو پمال کر کے، پردہ چھوڑ کے، حالانکہ دونوں چیزیں ہی واجب نہیں سی۔ اور تیسری بڑی غلطی کی کہ عورت کسی صورت کی بھی امام نہیں ہو سکتی، کسی صورت وچ بھی عورت امام بولیے نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ ہوئے نا اگر ایک امام ہے تو دو بندیاں نماز پڑھنی ہے تو نمازی اور امام برابر کھڑے ہوں گے، لیکن جو ہی دوسرا بندہ آ گیا ہے وہ پہلا نمازی پیچھے چلا جائے گا تو پیچھے سب کے برابر ہو جائیں گے۔ ہون اگر برابر کھڑے ہوندے نے تو یہ نجائز اور گناہ ہے، یہ نجائز اور دیکھو غلطی تے غلطی ہو رہی ہے۔ نمبر ایک تے عورت امام نہیں ہو سکتی، امام بن رہی ہیں۔ نمبر دو صف دے وچ ہی کھڑی ہو رہی، جیڑی عورت امام بندی صف دے وچ ہی
یہ بھی نجائز اور گناہ ہے، امام بننا بھی نجائز اور گناہ ہے، لیکن پردہ کی سی، پردہ واجب سی، پردے نو ترک کر کے تے فلاں جگہ تے جا کے جناب نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے اور فلاں جگہ تے جا کے جناب جمعہ پڑھا جا رہا ہے، عورت تے یہ چیزاں واجب نہیں دیاں، عورت تے اگر واجب ہے تو وہ کی یہ پردہ ہے، جس قدر لک دی جائے گی چھپ دی جائے گی اس قدر ہی رب رسول دے نیڑے دی جائے گی۔ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جدو ایک جواب حضور دی بارگاہ میں عرض کیتا تو حضور بڑے راضی ہوئے کہ فرمایا اے میری دھی ہی جواب دے سکتی کہ انہوں نہ کو غیر مرد ویکھے کہ نہ وہ کسی غیر مرد نو ویکھے۔ تو صاحبو دوسری چیز ہے جدہ سی استعمال سوشل میڈیا تے زیادہ کر رہے ہیں اور کی نظر۔ تیسری چیز ہے سماعت، کن، جس طرح دیکھنے ہیں اس طرح سننے نہیں ہیں۔ اور قرآن پاک دا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل خالق مالک فرماندہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن اکھ دے بارے، کن دے بارے اور دل دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ کان دے بارے بھی پوچھا جائے گا کی سنتا رہا ہے، زبان دے بارے بھی پوچھا جائے گا کی بول دی گئی ہے، اور دل دے بارے بھی پوچھا جائے گا کہ کی سنتا رہا ہے، کی سوچتا رہا ہے، کی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نے تے جہاں رہنے تے ابو بانسری دی آواز آئی، حضرت نافع چھوٹے سن اجے تک نابالغ سن، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنے کناں دے وچ انگلیاں داخل کر لی اور تھوڑا جگے گئے تے انگلیاں کناں دے وچ باہر نہیں کڑیاں تے پوچھ دے نے حضرت نافع نو کہ بانسری دی آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، وہ کہندے نے جی آ رہی۔ پھر تھوڑا جگے گئے انگلیاں وچ نے کناں دے تے پھر پوچھا تو نے کہا جی نہیں آ رہی، آپ نے اپنے کناں دے وچ انگلیاں نکال رہی اور نکالن تو بعد حضرت نافع نو کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن میں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سا، اسی طرح بانسری دی آواز آئی کہ حضور پاک نے فوراً اپنی انگلیاں مبارکاں اپنے کناں وچ داخل فرما دی۔ بانسری دی آواز کتھے تے میوزک دی آواز کتھے؟ لیکن اے تیسری چیز جدہ غلط استعمال ہے وہ ہے کناں دا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یُنبِتُ النفاق کما یُنبِتُ الماء البقلا، گانے سننا، میوزک سننا دل دے وچ اس طرح منافقت پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی پیدا کرتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا دے وچ میوزک اور گانے سنن والا جدو قیامت والے دن آئے گا تو وہ کناں دے وچ شیشہ پگھلا کے پا دیتا جائے گا، وہ کوئی بھی خیر دی آواز نہیں سن سکے گا۔ سوشل میڈیا دا غلط استعمال وہ دے وچ تیسری کیڑی چیز ہے کناں دا غلط استعمال ہو رہا ہے، کن بے جان استعمال ہو رہا ہے، ہر وقت کناں دے وچ ہینڈ فری، ہر وقت کناں دے وچ ہینڈ فری، میوزک چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں اور اپنا ان چیزاں دے نال پیسہ بھی برباد، نظر بھی برباد اور او دے نال کناں دا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز ہے وقت، کیڑی چیز ہے؟ وقت، وقت دا بھی بے جا ضیاع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت دی قدر و قیمت نہیں، بس ہمیں کام تو آئے ہیں تے دل نے کیا بھی چلو تھوڑی دیر واسطے فیس بک ہی چلا لی یا بس فیس بک کھولی ہے تے ادوں پتہ لگ گیا جدو رات دے 12 بج گئے تے پھر خیال ہے چلو کونی اجے تک 12 ہی بجے نے نا ایک تو نہیں بجیا، ہاں جی پھر جناب وہ تھوڑی دیر واسطے چلانا شروع کر دیتا تے پھر ادوں پتہ لگ گیا جدو رات دے 3 بج گئے۔
یہ وقت دا بے جا تے غلط استعمال ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ ایک بابا روٹی نہیں سی کھاندا، ہمیشہ ستو تے پانی تے مرید نے بڑی کوشش کی تھی کہ حضور میں تہاڈا کھانا پکانا ہے تے مہربانی کرو کو ٹائم دیو۔ وہ اللہ اللہ کہنے لگا نہیں میں تے ستو تے پانی استعمال کراں گا۔ تو پوچھا او کیوں؟ اس وقت وہ اللہ علیہ بول کے کہنے لگا روٹی کھانتے بھی ایک دن میں ٹائم کا خیال کیتا ہے تے ستو پانی پینتے بھی ٹائم کا خیال کیتا ہے۔ جس دن ستو پانی پینا اس دن میں 2 تسبیحاں زیادہ پڑھ لینا تے جس دن روٹی تے کھیڈے لگ جاواں اس دن پھر وقت جڑا ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تے پھر آدھے مرید نو کہنے لگے پترا بھرنا تے ریٹی ہوندا ہے، بھاویں روٹی نال بھر لو تے بھاویں ستو پانی نال بھر لو۔ اسی چاہنے ہیں کہ وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت یہ اللہ دے ولی دی اور اللہ دے نیک بندے نے ایک گئے حمام دی دکان تے انہوں کہنے لگے مچھاں میریاں ود گئیاں نے یہ تو ذرا تھوڑیاں جی چھوٹیاں کر دے۔ انہیں کینچی کنگا پکڑیا تے جدو قریب آیا تے یہ اللہ دے ولی دے ہونٹ حرکت کر رہے سن۔ وہ کہنے لگے بابا جی ذرا ہونٹ روکو میں تہاڈیاں مچھاں ٹھیک کرنا۔ تے آپ مسکرا کے کہنے لگے پترا تو آدھا کام کر تے سانو آدھا کر۔ وہ کہنے لگیا نائی کہنے لگیا بابا جی جدو کینچی چلے گی تے ہونٹ کٹ جان گے۔ تے آپ کہنے لگے او ہونٹ کٹ ہی جانے چاہیے نے جڑے ہوتے ذکر تو رک جا، جڑی ہوتی یاد تو رک جا۔ کی ٹائم ہو گیا بھی 1:30 ہو گیا 1:30 کہ مسجد ماشاءاللہ اللہ دی اللہ دا پاک گھر بھر گیا تے بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے بھی بیٹھے نے تے گبرو جوان بھی بیٹھے نے۔ لے بھی سارے کوشش کرو کہ بھی آپ ٹائم دیکھ کے لے آئیے۔ ہاں جی ویکھ لو اللہ دے پیارے بیٹھے بھی نیک بھی بیٹھے نے سارے بیٹھے نے جوان بھی بیٹھے نے جڑا ہوندا 5 من وزن چانا تے میرے واسطے کم ہی کوئی نہیں ہے گا۔ لے سارے ٹیل لا لے گے تے 5 منٹ وقت پیچھے مطلب کہ جڑا گزر گیا انہیں دوبارہ نہیں آنا تے وقت ضائع نہ کرو، وقت دا بے جا استعمال نہ کرو، اس وقت نو صحیح کما اور نیک کما اور جائز کما دے وچ خرچ کرو۔ تانوں سردار بولے ذرا ذوق نال تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ سردار بولے کہندے نے ایتھے کوڑیاں گردیاں عمر گزری تے کوڑی ایک نہ چلی ساتھ تیرے تسبیح شرک دی ریوں سے پھیر ڈالوں مالا حق دی آئینہ ہاتھ تیرے برا کہہ کام برا آپ بڑیوں پڑھیا علم تے علم نہ ساتھ تیرے جا کے پوچھ لے عالماں فاضلاں کو وقت گیا نہیں آونا ہاتھ تیرے جا کے پوچھ لے عالماں فاضلاں تو وقت گیا نہیں آونا ہاتھ تیرے۔ یہ چوتھی چیز ہے صاحبو جن کا غلط استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ انسان سوچتا ہی نہیں کہ میں اپنا ایڈا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوں۔ وقت کسی کی جاگیر نہیں، وقت کسی کی سلطنت نہیں کہ دوبارہ لوٹ کر آ جائے۔ جڑا ایک باری وقت مل گیا دوبارہ نہیں ملتا۔ تو پھر اگر سوشل میڈیا دا اگر مذہبی ٹچ ہو جائے تو پھر دا استعمال کرنا اور بھی حساس ہے، نازک ہے۔ مثلا
رمضان شریف دا مبارک مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف دے آن تو 15-20 دن یا مہینہ پہلے ہی فیس بک تے چیزاں وائرل ہونیاں شروع ہو جاندی نے کہ حضور پاک نے فرمایا جن نے ساریاں تو پہلے رمضان شریف آن دے خبر دیتی ہوگی تے جنت واجب ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک نہیں دی، یہ حدیث پاک بولیے نہیں دی، لیکن انہوں وائرل کیتا جاندہ ہے، دسیا جاندہ پہلا روزہ کیڑے دی۔ ہن اے حدیث نہیں تے حدیث بنا کے جو سوشل میڈیا تے کوئی بندہ اپلوڈ کرے، وائرل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جڑا جان بوجھ کے ساڈی طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم چ بنا دے۔ یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ جنہیں رمضان شریف آن دی خبر خوش خبری دیتی ہوں تے جنت واجب، کوئی حدیث پاک نہیں، من گھڑت ہے۔ کئی دفعہ دیکھیں منڈے اپلوڈ کر دینے، دوست احباب اپلوڈ کر دینے، جڑے تے او کنیکٹ نے انہاں دو کمنٹ کر دے دی بھی جناب یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ تینوں تو اپلوڈ نہ کر، ختم کر دے۔ یہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز ہے، دوسرا جمعہ، تیسرا جمعہ اگے چوتھا آنا ہے، تے جے چوتھا ہویا آخری جمعہ انہوں دے آن تو پہلے کی چیزاں وائرل ہون گیاں۔ حضور پاک نے اخی فرمایا جن نے آخری جمعے 6 رکعتاں پڑھ لیاں ان دیاں ساری زندگی دیاں نمازاں معاف، جبکہ یہ بھی حدیث پاک نہیں ہے کہ 6 رکعت پڑھ لو یا 4 پڑھ لو یا 8 پڑھ لو تے ساری زندگی دیاں نمازاں جڑیاں تسی قضا کر لیاں نے نہیں معاف ہونیاں، معاف ادو ہی ہون گیاں جدوں اسی ادا کریں گے، جدوں اسی قضا پڑھیں۔ کہ سوشل میڈیا دی یہ بہت بڑی خرابی ہے جنہوں جناب وائرل کیتا جاندہ ہے، کدے رمضان شریف دا نام لے کے، کدے آخری جمعے دا نام لے کے، اور کدے ربیع الاول شریف دا نام لے کے۔ اس مہینے دے آن تو پہلے کی دیا 12 مہینے نے، 12 مہینے دے بارے کسے مہینے دے بارے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ فرمان مبارک نہیں ہے کہ جن نے اس مہینے دی آن کی خوشخبری دیتی ہوں نے جنت واجب ہو جائے گی۔ جڑے دوست احباب سن رہے ہیں انہوں توجہ نہ یاد رکھو، ایسی کوئی حدیث پاک بولیے نہیں ہے۔ تیسری خرابی، عورت نے مکمل میک اپ کیتا ہے تے ہاتھ وچ انہیں قرآن پکڑیا ہے تے اتے کی لکھیا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیو، تے عام ساڈے دوست احباب نوجوان آکھن گے لو جی انہیں بی بی نے ہاتھ قرآن پکڑیا ہوا ہے، اتنے لکھیا بھی ہے بھی سبحان اللہ کہہ کے شیئر کر دیو۔ کیوں اس چیز نو بھول جاندے دی بھی عورتاں دیاں تصویراں شیئر کرنا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ عورت دے پردہ واجب ہے، انہیں پردے دا اہتمام نہیں کیتا، خود گناہ گار ہے، جڑا انہوں اگے شیئر کر رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا۔ یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز، فیک تصویر بنا کے فیک، یعنی آدھے کولوں جڑے موبائلاں دا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، ایسے ایسی ایپاں آ گئیاں نے کہ وہ جناب کی دا کی ہو جاندہ ہے، فیک تصویراں بنا کے تربوز دے اوتے لکھا ہے لفظ اللہ یا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینہ پاک دی تصویر یا کوئی بھی مبارک نام، وہاں دے واہ واہ دیکھو جی قدرت دا عجیب کرشمہ دیکھو کی دیتے کی لکھا ہے، انہوں بھی شیئر کرو۔ جدو تحقیق کیتی جاندی ہے یہ کام شروع کتوں ہویا تے کنے سب تو پہلے وائرل کیتی تو اینڈ کی نکلدا ہے کہ ایک کسی نے آپ ہاتھ نال بنا کے اتے نا لکھ کے شیئر کیتا ہے۔ تو سانو چاہیے اسی مکمل محتاط رہیے اور محتاط رہ کے تے اس چیز دا استعمال کریے۔ اگلی چیز، صرف مذہبی نقصان ہی نہیں ہے گی سوشل میڈیا دے، طبی نقصان بھی ہے۔ طبی نقصان کی نے کہ انسان دے دماغ، نظر، اعصاب انہاں تے انہاں چیزاں دا اثر ہے۔ جڑا اکھاں دا سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے جا کے تسی اودے نال رابطہ کرو کہ وہ بچے نو موبائل استعمال کروانا یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔
وہ جو جواب دے گا تسی سن لیا جی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اینکاں دا استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نظراں ویک ہو چکیاں نے، اعصابی کمزوری اور دیگر عوارضات جڑے آ رہے ہیں وہ موبائل دا زیادہ تے بے مقصد تے بے جان استعمال کرن دی وجہ تو آ رہے ہیں۔ اس واسطے صاحبو کہ وقت دا تقاضا ہے، ضرورت ہے، کیونکہ ساڈے معاشرے دی ایک ضرورت بن چکے ہے، لیکن ان ضرورت دی حد تک رہن دیتا جائے، خواہش دے غلام تے خواہش دے پجاری بن کے اسی پیچھے پیچھے نہ چلیے کہ ہر وقت ساڈے ہتھاں دے وچ موبائل ہوئے، کدے سفر کرنا پوے تو یقین جانو دیکھی دا ہے جے بس دے وچ سفر کر رہے جے تے ہر سواری موبائل دا استعمال کر دی جا رہی، جے جناب کسے کوئی ٹرین دے سفر کر رہا ہے تو ادو ویکھو تے ہر بندہ جناب وہ موبائل دا، حالانکہ لکھیا ہے کہ سفر دے دوران کتاب دا پڑھنا یا موبائل دا استعمال کرنا انسان دی نظر واسطے بہت زیادہ نقصان دے، لیکن استعمال ہو رہے، لیکن یہ بارے خیال نہیں ہے۔ سانو چاہیے کہ اسی جناب خود بھی یہ پابندی کریے اور اپنی اولاد نو بھی اس چیز کی پابندی کروائیے۔ ایک ضرورت نہیں کہ 15 سال کا بچہ تو کوئی ٹچ موبائل ہے، 18 اللہ پاک نے دیتا ہے، اللہ پاک دی خیر ہے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ انہاں چیزاں تے یہ پیسے خرچ کیتے جان، کسی اور بھی جائز اور نیکی اور ثواب کے کام تے پیسے خرچ ہو سکتے۔ تو یہ ایک خلاصہ سی، اللہ پاک سانو سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مال دے بارے پوچھا جائے گا، اکھ دے بارے پوچھا جائے گا، کنا دے بارے پوچھا جائے گا، وقت دے بارے پوچھا جائے گا کہ وقت ملیا سی تے کی فائدہ اٹھایا ہے، اور دیگر دوسریاں چیزاں نے انہاں نوں سانو چاہیے کہ اسی جان بوجھ کے جی کہ تسی مہربانی کرو انہاں دا صحیح استعمال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جوانی چ سچی توبہ کرنا اللہ دا حبیب ہے۔ وناش شبع فی عبادت اللہ، قیامت والے دن کسی چیز دا سایہ نہیں ہونا، صرف اللہ پاک دے عرش دا ٹھنڈا سایہ ہونا ہے۔ جڑا چڑھدی جوانی نو لگام دے کے عبادت کی طرف لے آئے، دین کی طرف لے آئے، قیامت والے دن اللہ پاک انہوں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جوان جوانی چ توبہ کرے، بوڑھے شخص دے نال او دا اتنا ہی فرق ہے، فرمایا جنہ میرا اپنی امت وچ فرق ہے۔ تو جوانی تے بڑی یہ کمال دی زندگی اور کمال دا وقت ہے۔ ویکھو سوال دے وچ عمر بھی آندی، لیکن خالق مالک زندگی دا سوال علیحدہ کرے گا تے جوانی دا سوال علیحدہ کرے گا۔ تے کوئی جوان ہوئے کھاں حضرت اللہ دے ولی نے تے بحیرہ انہاں دا نام ہے، تے او کسے تاجر دی دکان تے ملازم ہے، کپڑے دی دکان تے ملازم، تے بی بی کپڑا خریدن آئی تے خوبصورت بڑے سن، بی بی دیوانی ہو گئی۔ جدو دیوانی ہو گئی تے انہیں ان پروگرام بنایا بھی اس میں منڈے نو جال چ کیویں پھساواں۔ مختصر ہے کہ انہیں کپڑے زیادہ خریدے، کپڑیاں دی گنڈ بج گئی۔ جدو کپڑیاں دی گنڈ بجی ہن وہ کہن لگی مالک دکان نو کہ منڈے نو میرے نال بھیجو، مینوں گھر تک چھڈ آ۔ انہیں کہا ٹھیک ہے جی، منڈے نو بیچارہ ملازم سے انہیں کہا بھی جا چھڑ کے آ، انہیں گنڈ اٹھائی، وہ جناب جا رہے ہیں۔ عورت کہنے لگی اگلے کمرے دے وچ میری گنڈ رکھ کے آ۔ جدو گیا انہیں اگلے تالے دروازے بند کر لے، بی بی نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ جوان کہنے لگیا تیرا کہنا میں کیویں مننا، فقال انی اخاف اللہ، مینوں تے اللہ پاک دا ڈر پہ لگدا ہے، خشیت میرے تے اللہ پاک دا خوف ہے۔ انہیں کہا نہیں اس تو بغیر تو جا نہیں سکتا۔ اللہ دا ولی سی، تن بھی سونا سی تے من بھی سونا سی۔ کہنے لگے واش روم جان دی حاجت ہے، وہ کہنے لگی ہے واش روم میں۔ جدو اندر گیا اللہ دا ولی، انہیں پخانہ اپنے ہتھاں تے لیا، تے پخانہ اپنے ہتھاں تے لین تو بعد اپنے چہرے تے ملیا، اپنے جسم تے ملیا، تے جدو باہر آیا تے عورت دا سارا جڑا نشہ انہیں چڑھیا سی سارا اتر گیا۔ کہنے لگی یہ تے ہے ہی کو پاگل تے مجنون ہے۔ انہیں جدو یہ ویکھیا کہ انہیں اپنے آپ کو غلاظت دے نال تے گندگی دے نال بھر لیا، انہیں سارے دروازے کھولے تے جدو اللہ دا ولی باہر نکلیا، آسمانہ دی طرف چہرہ کر لیا تے چہرہ کر کے عرض کرتا مالکا
میں تن تے گندا کر لیا من گندا نہیں ہو دیتا تے پھر جدوں قریب کو پانی والا چشمہ سی اتو جا کے انہیں غسل کیتا گندگی اتاری جدو گندگی اتار کے اگاں چلیا تے جیڑی گلی چ گزر جاندا سی خوشبوواں دستیاں سی اللہ دا ولی گزر کے جا رہا حضرت مغیرہ گزر کے جا رہے پھر جدو دنیا تو چلے گئے قبر بنی تے قبر دی مٹی دے وچوں بھی خوشبو آندی سی قبر دی مٹی دے وچوں خوشبو آندی سی صاحب او نے جنہاں دیاں جوانیاں بے داغ سن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شادی دی پہلی رات آئی تے اپنی بیوی نو کہنے لگے میں تے ادھی رات عبادت کرنی ہے ادھی رات تے بیوی کہنے لگی وضو تے میرا بھی ہے گئے نال مسلح میرا بھی تھا ادھی رات عبادت کی تھی ادھی رات عبادت کروں تو بعد بیوی کہنے لگی یہ تسی شادی دی پہلی رات ہی ایڈی خصوصی طور تے عبادت کیوں کر رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے فرمایا سی اے سلمان فارسی جدو شادی ہوئے تو پہلی رات عبادت کری تو میں تو انہوں نے فرمان کی عمل کر تو جوانی صاحب ہو کتنے خیالات ہوں نے کنیاں سوچا ہوں نے لیکن جوانی دے جن نے اپنے آپ جوانی نو لگام دے لئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا جوانی دے وچ توبہ کر لے قیامت والے دن اللہ پاک کو 99 صدیقین کا درجہ عطا فرمائے کہ صدیق تے کی بڑا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ 99 صدیقین کا درجہ ملے گا کنوں جڑا جوانی چ سچی توبہ کر کے تے اللہ دے حضور حاضر ہو جائے ان چیزاں دے وچ صاحب کچھ نہیں ہے گا اللہ دے نال لو لگان دے وچ سارا کچھ ہے اور ایہو گل کیتی یہ سخی سلطان باہو نے حضرت سخی سلطان العارفین پیر حق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے راتی رتی نیند نہ آوے دن نو روے حیرانی ہو کر عبادت کچھ حاصل تھی وے اے ضائع گئی جوانی تو اللہ پاک سانو انہاں چیزاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے یہ وقت دی ضرورت سی معاشرے دی ضرورت سی تے میں بیان کیتا ہے کہ چلو ایک نوجوان ہی انہاں خرافاتوں تے انہاں برائیاں تو بچ جاوے تو ہو سکتا ہے اللہ پاک او دے صدقے بیڑا پار لگا دے انشاءاللہ تعالی اگلا جمعۃ المبارک حضرت علی مرتضی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا ذکر خیر ہوئے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین